جزاک اللہ شیخ صاحب. خواتین و حضرات, سوال اور جواب کا سلسلہ شروع کرتے ہیں اور اس کے بارے میں کچھ وضاحت کرتا چلوں. طریقہ کار سوال جواب کا یہ ہوگا کہ آپ کا سوال جو ہے وہ اسٹرکٹلی آج کے ٹاپک کے بارے میں ہوگا. ہم لیڈیز سے سوال لینا شروع کریں گے, اس کے بعد جینٹس کی طرف آئیں گے اور آخر میں انٹرنیٹ سے اگر کوئی سوال ہوئے تو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ نے اپنے لیکچر میں بتایا ہے کہ سارے انبیاء کو نبیوں کو کتاب دی گئی ہے. میرا کویشچن یہ ہے کہ پھر قرآن کیا ہے اور کتاب کے تعلق میں وہ کس بات کی نشاندہی کر رہا ہے؟ کتاب کے ساتھ تعلق میں قرآن کس بات کی نشاندہی کر رہا ہے؟ ان کا سوال یہ ہے قرآن کیا ہے اور کتاب سے اس کا کیا ریلیشن شپ بنتا ہے, کیونکہ ہم نے دیکھا ہے نا سارے انبیاءوں کو کتاب دی ہے, کتاب دی تھی نا, تو یہ پوچھیں کتاب کا اور قرآن کا کیا ریلیشن شپ ہے. سورہ یونس 10 کی 37, وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَن يُفْتَرَىٰ مِن دُونِ اللَّهِ وَلَٰكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِن رَبِّ الْعَالَمِينَ. اور یہ قرآن خاص پڑھائی ایسی نہیں ہے کہ اللہ کے علاوہ اس کو کوئی گھڑ لے لیکن یا بنا لے, لیکن یہ تصدیق کرنے والی ہے اس کی جو اس کے دونوں ہاتھوں کے درمیان ہے, اور کتاب لکھائی کی تفصیل ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے جہان والوں کی رب کی طرف سے. دیکھیے یہ جو میرے ہاتھ میں کتاب ہے, عربی میں, اردو میں اور انگریزی میں ہر جگہ الفاظوں کو اگر آپ ایز اٹ از رکھیں گے تو پرابلم آ جاتی ہے. اس پہ لکھا ہوا ہے دا ہولی قرآن, ٹھیک ہے نا, اس کتاب پہ لکھا ہوا ہے. لیکن اگر میں کہوں یہ میرے ہاتھ میں کیا ہے, اس کو میں کھولوں اور یہ یہاں پر اس میں جو لکھا ہوا ہے, یہ پیجز پہ لکھا ہوا کیا ہے, کوئی چیز لکھائی ہوئی ہے. اگر میں بازار سے ایک بلینک کاپی لے آؤں, وہ کہلائے گی کاپی, خالی کاپی, اس پہ کچھ لکھا ہوا نہیں ہے. صحیح ہے. اب اگر اس پہ میں یہ آیتیں اس پہ لکھی ہوئی ہیں, کچھ لکھا ہوا ہے, یہ جو لکھا ہوا ہے یہ عربی لکھی ہے, اس کا ترجمہ ہے, یہ لکھائی ہوئی ہے. تو جو چیز کسی چیز پہ لکھی جاتی ہے اس کو کتاب کہتے ہیں. چاہے آپ پیپر پہ لکھ دیں یا کمپیوٹر پہ لکھ دیں, تو آپ کہیں کمپیوٹر پہ رائٹ کریں آپ, اور جب آپ لکھتے کمپیوٹر تو پھر پیپر پہ لکھا ہوا نکال کے آ جاتا ہے. تو اینی تھنگ جو چیز لکھا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں بک, عربی میں کتاب. اب اس کتاب کو جب میں پڑھتا ہوں, اس کتاب کو میں لفظ استعمال کر رہا ہوں پڑھتا ہوں, جب میں کتاب کو پڑھتا ہوں وہ قرآن ہے. اقرا پڑھ, قرآن پڑھائی, قرآن پڑھائی ہے اور کتاب جو ہے لکھائی ہے. تو ان کا سوال یہ کہ کتاب تمام انبیاءوں کو کیا دیا گیا, لکھائی, رائٹنگ, بک. تمام انبیاءوں کو کتاب لکھائی دی گئی, اور قرآن کیا ہے, پڑھائی. ہم بچوں کو اسکول میں بھیجتے ہیں کائے کے لیے, پڑھنے کے لیے, تو وہ پڑھتے کیسے ہیں, کتابوں سے. تو یہ دو الفاظ یاد رکھیں, ان میں اپیرنٹلی معنوں میں فرق ہے. کانسیپٹ یہ ہے کہ کتاب لکھائی کو کہتے ہیں, اور جب اس کو آپ کتاب سے جو پڑھتے ہیں وہ قرآن ہے. اور یہ پروف یا دیکھیں, اس میں نے پڑھا تھا, ابھی آیت دوبارہ پڑھتا ہوں پھر آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَن يُفْتَرَىٰ مِن دُونِ اللَّهِ. اور یہ پڑھائی جو میں پڑھ رہا ہوں, وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ, یہ جو پڑھائی کی میں نے, أَن يُفْتَرَىٰ مِن دُونِ اللَّهِ, یہ اللہ کے علاوہ اس کو کوئی بنا نہیں سکتا. وَلَٰكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ, لیکن یہ تصدیق کر رہا ہے اس کے جو دونوں ہاتھوں کے درمیان ہے. اور وہ تفصیل الکتاب, اور یہ کتاب کی تفصیل کر رہا ہے, کتاب کی لکھائی کی تفصیل کر رہا ہے. یعنی جب آپ پڑھتے ہیں کوئی کتاب تو اس لکھے ہوئے کو ڈیٹیل ہو جاتا ہے. دنیا میں بچے اسکول میں جا کتاب پڑھتے ہیں, اس کی ڈیٹیل ہو جاتی ہے. ہر جگہ جب بھی کوئی کتاب پڑھا جائے گا تو وہ ڈیٹیل ہو جائے گی, اس کی ڈیٹیل آ جائے گی, اس کی ایکسپلینیشن آ جائے گی. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہ عربی میں ہے, کیونکہ قرآن یوسف 12 کی 1 اور 2 ہے, تلک آیت الکتاب المبین, یہ وہ آیت ہیں کتاب کی جو واضح ہیں. انا انزلناہ قرآنا عربیہ, ہم نے بے شک اس کو نازل کیا قرآن کو عربی میں, پڑھائی کو عربی میں, لعلکم تعقلون, تاکہ تم عقل سے کام لو. تو کتاب مبین ہے یہ لکھائی, اور پڑھائی جو اس کی عربی ہے. تو دیکھ لیے سلام ہے, نماز میں, ہر جگہ عربی از مسٹ ہے نا. والکتاب المبین, سورہ زخرف 43:2-3, والکتاب المبین, لکھائی جو ہے یہ واضح ہے. انا جعلناہ قرآنا عربیہ,
بے شک ہم نے بنایا اس کو پڑھائی کو عربی لعلکم تعقلون تاکہ تم عقل سے کام لو. تو قرآن کتاب میں فرق یہ ہے کہ ایک ہی چیز ہے لیکن اس کو جب پڑھ رہے ہیں تو قرآن ہے ورنہ یہ لکھائی ہے کتاب. تھینک یو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا سوال ہے کہ ہم کس طرح ابراہیم علیہ السلام کے مذہب کی اتباع کر سکتے ہیں؟ جی ہاں, آج کا جو ابراہیم علیہ السلام کے مذہب کو اللہ کا ہدایت مل گئی, مجھے رب کی طرف سے صراط وسط دین جو قائم ہے ملت ابراہیم حنیفہ. دیکھیے قرآن مجید میں یہ کہاں لکھا ہے کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کا مذہب ہے؟ یہ سورہ حج کی 22 کی 78. وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جہادی, جہاد کرو, جد و جہد کرو اللہ کے اندر جیسے جہاد کرنے کا حق ہے. هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ, اسی نے تم کو چن لیا اور تمہارے اوپر دین میں کوئی مشکلات نہیں رکھی. ملتا ابیکم ابراہیم, یہ تمہارے باپ دادا ابراہیم کا مذہب ہے. یہ اس آیت میں لکھا ہوا ہے. یہاں سے تو ہمیں پتہ چل گیا یہ ابراہیم کا مذہب ہے. اب ہو کیا رہا ہے, اس کا میرا پورا ایک لیکچر ہے ملت ابراہیم کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے, پورا ایک الگ لیکچر. لیکن میں آپ نے سوال کیا تو تھوڑا سا میں بتاتا چلوں, ایک آیت اور بتا دیتا ہوں. اس سے پہلے میں ایک آیت سے یہ بتاتا چلوں کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی جو سنت ہے جو ہمیں فالو کرنی ہے مذہب کے طور پہ, وہ ہے ایک بات یہ ہے جیسے کہ انہوں نے بتوں کو توڑا, بت توڑے تھے نا. اب ہم سنت ابراہیم علیہ السلام کی جو بت توڑنے کا جو طریقہ کار ہے اس سے اپنے بت توڑیں. جب ہمارے بت ٹوٹیں گے تو ہم اس کی وضاحت کریں گے سنت ابراہیم میں, دوسروں کو بتائیں گے تو ان کے بت ٹوٹیں گے جیسے ابراہیم علیہ السلام نے ہمارے توڑے. سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ تو وہ مذہب ہو جائے گا ابراہیم علیہ السلام کا. اور یہ فیکٹ ہے دنیا میں کہ ہر انسان اللہ کی کتاب سے پہلے بت پرست ہوتا ہے. فزیکلی بت کی بات نہیں کر رہا ہوں, سائیکولوجیکل آئیڈلز ہیں, سائیکولوجیکلی نفسیاتی طور پہ ہمارے اندر بت ہیں جن کو ہم سمجھتے ہیں. اللہ کا بھی ایک بت ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ایک بت ہے, پیغمبروں کا بھی بت ہے. جو ہم سمجھ رہے ہیں وہ جو اللہ بتا رہا ہے وہ نہیں ہے. تو اس طرح بت توڑنے کا ابراہیم علیہ السلام کا ایک تو یہ ہے. اسی طرح حج ان سے ریلیٹڈ ہے. قرآن مجید میں سورہ 22 حج میں اللہ نے بتایا ہم نے گھر کی نشاندہی کی ہے نا, تو حج بھی ان سے یہ ان کا اس کو فالو کریں تو ابراہیم علیہ السلام کی سنت پہ عمل کر رہے ہیں. پھر ابراہیم علیہ السلام کو کلمات سے آزمایا کہ جب اللہ کے جو کلام ہے جو ورڈز ہیں اس کی انڈرسٹینڈنگ سے روح آتی ہے, اس سے ہمیں جب بات سمجھ آتی ہے وہ آزمائش ہوتی ہے پھر کہ اس پہ عمل کریں یا نہ کریں. تو ابراہیم وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ, جب ابراہیم کو کلمات کے ساتھ آزمایا انہوں نے پورے کر دکھائے. تو ہمیں بھی اللہ کے جب کلام ورڈ سمجھ میں آتے تو ہم بھی اس پر اس کی روح کو سمجھ کے پورا کریں. تو اگر نہیں کریں گے تو وہ سنت ابراہیم نہیں ہو جائے گی. پھر انہوں نے کس طرح سورج چاند کے میرا یہ رب ہے, اللہ کہتا ہے وہ تھی ہماری جو ہم نے ابراہیم کو دی. تو پھر اللہ کہتا ہے وہ انہوں نے کہا پلانٹ ہے, پھر چاند ہے, پھر سورج ہے, اس طرح بتایا. تو وہ طریقہ کار ہے, اس کو ہم بھی انسان دنیا میں مون کو بھی مان رہے ہیں, چاند کو بھی مان رہے ہیں اور جناب وہ سورج کو بھی مان رہے ہیں لوگ اس دنیا میں آج کل. تو وہ سارا اس طریقہ کار. پھر نماز ان کے نام سے ربی جعلنی, وہ کہہ رہے ہیں ربی جعلنی مقیم الصلاۃ, ربنا وجعلنا مسلمین لک, ہمیں مسلم بنا, صلاۃ پہ قائم کروا. یہ سب آیتیں ہیں نا, یہ بتا رہا ہے, یہ سنت ابراہیم بتا رہا ہوں میں آپ کو. اسی طرح وہ کہہ رہے ہیں ربنا انی اسکنت من ذری بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ, میں تیرے گھر کے پاس ٹھہرایا جا رہا ہوں اپنی ذریت کو تاکہ وہ صلاۃ قائم کریں. تو وہ صلاۃ قائم کرنے کا بھی ذکر ہے قرآن مجید, ان کی سنت ہو جاتی ہے. ہم نماز میں پڑھتے بھی ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی والمؤمنین یوم یقوم الحساب. یہ سب باتیں قرآن مجید میں بہت ساری باتیں, میں نے پورا ایک الگ لیکچر دیا ہوا ہے. تو ایک اور بس آیت میں پڑھ دیتا ہوں اس وقت کیونکہ قرآن مجید میں جو آیت پوری پڑھ کے میں اس لیے سنا رہا ہوں, باقی تو پورا لیکچر ہے. سورہ الممتحنہ 60 اس کی 4 آیت ہے. قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراہیم والذین معه اذ قالوا لقومهم انا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء ابدا حتى تؤمنوا بالله وحده الا قول ابراہیم لأبيه لاستغفرن لك وما املك لك من الله من شيء ربنا عليك توکلنا واليك انبنا واليك المصير. بے شک تم سب کے لیے ابراہیم علیہ السلام ان کے ساتھیوں میں اسوہ حسنہ, بہترین اسوہ حسنہ ہے اور جو ان کے ساتھ ہیں. اب میں بتا ہی رہا ہوں قرآن مجید میں, پورے قرآن مجید میں ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اسوہ حسنہ آیا. وہ مذہب کے باپ ہیں تو اللہ اسوہ حسنہ ابراہیم علیہ السلام کو کہہ رہا ہے. اور ان کا ذکر جو ہے جتنا بھی ریلیٹڈ ذکر ہے میں تھوڑا سا بتایا, ملت ابراہیم کا پورا الگ لیکچر ہے.
تو قد کان لکم اسوۃ حسنہ فی ابراہیم والذین معہ، اللہ کے گھر میں جاؤ مقام ابراہیم موجود ہے، اور ہم اسی کے دین کو فالو کر رہے ہیں، انہی کے مذہب کو فالو کر رہے ہیں، اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ تو ان کے ساتھی تمام انبیاء ہو گئے، اور جو ابراہیم علیہ السلام کے مذہب پہ اگر آ رہے ہیں، جیسے میں اور جو سارے انبیاء ہیں اور پھر میں ہوں اور لوگ بھی ہیں جو ابراہیم علیہ السلام کے مذہب پہ آئیں گے، تو وہ ان کے ساتھی ہیں۔ اب یہ یاد رکھیں انہوں نے کیا کہا، وہ ہے سب جو سنت ایک لائن میں، اذ قالوا لقومہم انا براء منکم، ان سب نے ابراہیم علیہ السلام، انبیاء اور سنت رابع میں اور جو وہ لوگ جو اس کو بلیو کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں اپنی قوم کے لیے بے شک ہم بری ہیں تم سے، وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور جس کی تم بندگی کرتے ہو اس سے ہم بری ہیں، کفرنا بکم، ہم کفر کرتے تمہارے ساتھ، وَبَدَا بَيْنَنَا بَيْنَكُمْ، اور ہم میں اور تمہارے درمیان ابتدا ہو گئی ہے عداوت والبغض بغضاء ابدا حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، یہاں تک کہ تم ایمان لاؤ اللہ واحد کو۔ یعنی اگر ایسا نہیں کریں، اللہ نے کہا ہمارے تمہارے یہ ابتدا ہو گئی ہے دشمنی کی، اور کر رہے ہیں لوگ دشمنی مجھ سے، یہی لکھا ہوا، یہی سنت ابراہیم ہے، یہی تمام انبیوں نے کیا، یہی انہوں نے تمام انبیوں نے لوگوں کے تھوڑی خیال رکھا کہ لوگ کیا کہیں گے بولا، اور سارے رسولوں کو جادوگر کا، مجنون کا، تمام رسولوں کی اگر آپ دیکھیں انہوں نے جب جا کے اللہ کا پیغام دیا تو لوگ کہہ رہا مجنون ہے، پاگل ہے، اور جناب جھوٹا ہے اور جادوگر ہے، سارے الزام لگائے۔ کیوں؟ اللہ یہ تھوڑی انہوں نے آیت بتا، اور یہاں جو اللہ کے دین کا مذہب کا کام کر رہے ہیں تالیاں بج رہی ہیں، ان کی تعریف ہو رہی ہے، تو اللہ کہہ رہا ہے وہ تعریف چاہتے ہیں اس کی جس کی انہوں نے کچھ کیا ہی نہیں ہے۔ میں نے ابھی لیکچر میں بیان کیا، جو رسولوں کی سنت پہ جو لوگ عمل کر رہے ہیں تو وہ تو مائنورٹی میں ہوں گے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ تمام ہزاروں لاکھ آدمیوں کی پتہ کیا کوئی دشمنی نہیں کر رہا، بہت خوش ہو رہے ہیں، بہت اچھا کام کر رہے ہیں، تعریف کے لیے کام کر رہے ہیں کیا؟ نہیں، تو دشمنی آ جائے گی۔ مگر دشمنی اللہ کہتا ہے الا قول ابراہیم لابیہ لاستغفرن لک وما املک لک من اللہ من شیء، دشمنی ہماری نہیں ہو سکتی ہمارے باپ دادا سے، میرے باپ دادا، آپ کے باپ، سب کے باپ دادا، اگر وہ مشرک تھے ابراہیم کے باپ دادا، تو اللہ کہہ رہا ہے وہ انہوں نے وعدہ کیا تھا ابراہیم علیہ السلام سے، جب انہوں نے میسیج دیا اور انہوں نے کہا کہ میں تجھے آگ میں ڈال دوں گا، تو وہ الگ ہو گئے اور انہوں نے کہا میں تیرے لیے مغفرت کی دعا مانگوں، لیکن میں طاقت نہیں رکھتا کہ اللہ کے اوپر کہ وہ بخشے گا نہیں، مطلب اس طرح کی بات۔ تو ہم جو دعا ہے اللہ کہہ اس کی دشمنی نہیں ہے، انہوں نے باقی لوگوں سے دشمنی کر لی لیکن یہ اس قول کے اوپر دشمنی نہیں ہے۔ اور ہم دیکھیے ہم پڑھتے ہیں ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی، اے رب میرے والدین کی مغفرت کر دے، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، میرے والدین کی مغفرت کر دے اور مومنوں کی حساب کے دن کی۔ تو یہ اس میں اس کی دعا کرتے ہیں ہم، نماز میں پڑھتے ہیں، اس میں دشمنی نہیں ہے، لیکن ویسے دشمنی سب سے وہ آپ کو فیس کرنا پڑے گا لوگوں کے ساتھ۔ اور ربنا علیک توکلنا، اے رب ہم تجھ پہ توکل کرتے ہیں، والیک انبنا، ہم تیرے لوٹتے ہیں، اور یہی والیک المصیر، اور یہی ہمارا ٹھکانہ ہے۔ میرا کہنے کا مقصد ہے یہ میں نے آپ کو چند الفاظ میں بتا دیا، لیکن ابراہیم کی ملت ابراہیم پہ پورا ایک میرا لیکچر ہے الگ سے، وہ دیکھ لیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معلوم یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم ایسے شخص کو کیسے پہچانیں گے جس سے اللہ نے کلام کیا اور اس پر اپنی روح نازل کی؟ اچھا، ابھی تک آپ کو پتہ ہی نہیں چلا؟ معلوم کرنے کا۔ اچھا چلیں بیٹھ جائیں۔ دیکھیں یہاں پر اصل میں میں نے تھوڑا سا ذکر تو کیا تھا آیت میں، لیکن اور میں تھوڑا سا اس کی وضاحت کرتا چلوں۔ سورہ شورى 26 اس کی 192 سے 195 آیت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، بے شک یہ رب کی طرف سے نازل کردہ ہے، نزل بِهِ الْأَمِينَ، اس کے ساتھ امانت دار روح نازل ہوئی، عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ الْمُنذِرِينَ، تیرے دل کے اوپر تاکہ تو خبردار کرے، بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ، عربی زبان کے ساتھ۔ روح جو ہے اللہ کی آیت کی جو ایسنس ہے وہ عربی زبان کے ساتھ ہے، پہلے تو یہ بات اور یہ دل کے اوپر نازل ہوتی ہے۔ اب آپ اس بشر کی پہچان کر رہے ہیں کہ جس بشر کو اللہ تعالیٰ نے جس پہ روح نازل کی، یہ سوال ہے نا، آپ کو کیسے پہچانے؟ تو میں آپ کو تھوڑی آیتیں پڑھوں گا، آپ سے پوچھتا جاؤں گا۔ سورہ ابراہیم 14 کی 4، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور نہیں بھیجا ہم نے رسول
سوائے اس کی قوم کی زبان کے ساتھ تاکہ وہ ان کے لیے وضاحت کر دے. پس اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. اب پہلے تو بتایا اللہ تعالیٰ نے روح جو ہے وہ دل پہ اترتی ہے. کسی شخص کو لے رہے ہیں, ابھی ہمیں پتہ ہی نہیں کون سا وہ شخص ہے. وہ روح دل پہ اترتی ہے اور وہ عربی زبان کے ساتھ ہے. اور یہاں اللہ بتا رہا ہے جو بھی رسول آئے تھے انہوں نے قوم کی زبان کے ساتھ اس روح کو ٹرانسفر کیا. وَمَا أَرْسَلَ مِن رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ, تاکہ وہ وضاحت کر دیں ان کے لیے, ہے نا. اب کیا ہوا, اب آگے چلیں. ہم موسیٰ علیہ السلام کی مثال دیکھیں. اب سورہ طٰہٰ 20 سے 28, قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي. اب لوگ تو کہہ رہے وہ حقلے تھے, ٹھیک ہے, حقلہ کہتے ہیں, لکنت. اب اللہ تعالیٰ میرے حساب سے فرعون کی زبان اور موسیٰ علیہ السلام جہاں بھی تھے ان کی زبان عربی نہیں تھی, تو عربی زبان میں اللہ نے نازل کیا. اس زبان سے جب وہ فرعون کے پاس جا رہے تھے تو وہ باقاعدہ کہتے میرا قتل کا الزام ہے, میں ڈر, تو اللہ کہتا اپنے ہاتھ کو لے کے جاؤ, یوں نکالو دیکھو سفید ہوگا. تو جب ان کو بھیجا جا رہا تھا تو وہ کہتے میرے بھائی کو بھی ساتھ کرو, اس کی اور ساتھ کر دے. اور وہ کہتے ہیں وَالْعُقْدَةً مِّن لِّسَانِي, کہ میں فرعون جس نے ان کو اڈاپٹ کیا تھا, تو ایک طرح سے اپیرنٹلی باپ کا ایک وہ تھا, ان کا باپ کیسے سے بچے تھے نا, بڑا کیا انہوں نے. دوسری چیز یہ تھی کہ وہ اسٹرانگ تھا, وہ فرعون تھا. اس کے سامنے اللہ کا پیغام بولنا یا عام آدمی کے سامنے نہیں بولا جاتا. تو وہ کہتے میری زبان سے گرہ کھول دے. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ عقلے تھے, وہ جو بولنے کی ایک کہ اپنے بڑے باس کے سامنے بولنے میں آدمی کی گھبراہٹ سی نہیں ہے, ہاں ہاں. اور آگے کہتا ہے یفقہوا قولی, تاکہ وہ سمجھ سکے میں کیا کہہ رہا ہوں. اور وہ ٹرانسلیشن فارم میں بولیں, کیونکہ اس کی زبان دوسری تھی جہاں, کیونکہ اللہ عربی زبان میں نازل کرتا ہے روح کو اور قوم کی زبان میں وضاحت کرتے ہیں. تو اس کے بعد نے قوم کی زبان میں وضاحت کی. ٹھیک ہے صاحب. اب یہ آیتیں ہیں سورہ نحل 16 کی 101 102. وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَّكَانَ آیَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. جب ہم آیت کی جگہ آیت سے بدلتے ہیں, اللہ زیادہ جانتا ہے وہ نازل کیا کر رہا ہے, نازل کیا کرتا ہے, ساتھ جو نازل کرتا ہے. قَالُوا إِنَّمَا أَنتَ مُفْتَرٍ, وہ کہتے ہیں اس سے خود گڑھ لیا, بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ, بلکہ اکثر لوگ نہیں جانتے. اب یہ آیت بتا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے جب آیت کی جو جگہ ہے اس کو ہم جب بدلتے ہیں آیات سے, اور اللہ زیادہ جانتا ہے کیا نازل کر رہا ہے, تو لوگ کہتے ہیں اس نے خود گڑھا. تو اللہ کہہ رہا ہے بل اکثر لوگ نہیں جانتے. تو دنیا میں اکثریت یہ نہیں جانتی کہ اللہ تعالیٰ کس طرح نازل کرتا ہے کتاب کو. وہ کس طرح کرتا ہے کہ آیات کی جگہ دوسری آیت لے کے آتا ہے ٹاپک وائز, جس کو ہمارے معاشرے میں کہتے ہیں شان نزول, کہ جناب حجاب کا ذکر ہے تو شان نزول ان کے پاس ہے نہیں, کہ معاشرے میں سنتا آیا ہوں, ہے کیا ہے کوئی شان نزول کتاب ہے؟ ساری کچھ تو کچھ پورا قرآن ہے شان نزول والا. تو ہوتا کیا ہے کہ جب بھی کوئی سچویشن آئی اس کی وجہ سے, قرآن تو سورہ فاتحہ سے لے کے سورہ ناس تک ہے, لیکن جب آج آپ آئے صراط مستقیم کی آیتیں سننے کے لیے تو آپ نے یہ دیکھا کہ مختلف صورت آیتوں میں سے آگے پیچھے سے جانا پڑا میں. تو یہ آیتیں بدل گئی, اس کی جگہ اس کی بدلتی گئیں. جب یہ آیتیں بدلی ایک جگہ سے بعد, تو لوگ کہتے ہیں یہ اس نے خود گڑھ لیا. لوگ کہتے ہیں ایک آدمی کو جسے میں پڑھ کے سنا رہا تھا تو لوگ سمجھ نہیں میں نے خود کیا ہے. قالوا انما انت مفتر بل اکثر, اللہ کہہ رہا ہے بل اکثرهم لا يعلمون, کہ اکثر لوگ یہ نہیں جانتے کہ اللہ کر رہا ہے, وہ اللہ آیت کی جگہ آیت سے بدل رہا ہے. لوگ سمجھ رہے ہیں یہ خود کر رہا ہے, اور اللہ زیادہ جانتا ہے کیا نازل کر رہا ہے. پھر آگے اس کی نیکسٹ آیت میں کہتا ہے قل نزلہ روح القدس, کہہ دو روح القدس نازل ہو گئی من ربک, رب کی طرف سے, بالحق, حق کے ساتھ, لیثبت الذین آمنوا, تاکہ ثابت قدم کر دے جو ایمان لائے, وہدی وبشری للمسلمین, اور وہ بشارت ہے اور ہدایت اور بشارت ہے مسلمان لوگوں کے لیے. تو اس وقت آپ کے سامنے یہ ہوا تھا, یہ نہیں ہوا تھا, ہوا تھا یہ نہیں ہوا تھا, ہوا تھا. ایسا کوئی اور کر رہا ہے؟ نہیں پوچھ رہا ہوں, آپ بشر کی پہچان کر رہے ہیں نا, تو باہر کوئی ایسا کوئی کر رہا ہے اس جگہ اس پریمیسز سے باہر؟
نہیں بدل کے آیات بدل کر کے کوئی آیات لے کے آ رہا ہے ٹاپک وائز قرآن کا کوئی کام کر رہا ہے. آپ جانتے کسی کو؟ نہیں کر رہا. پھر کہتا ہے اللہ سورہ شورى کے اندر 42 کی 52 وَكَذَلِكَ وَحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا, اور ہم نے اسی طرح وحی کی روح کو ہمارے امر سے. مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ, 33 سال سے پہلے لگا ہے تجھے کتاب نہیں پتہ تھی, ایمان بھی نہیں پتا. وَلَٰكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا, ہم نے بنا دیا اس روح کو روشنی. نَهْدِي مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا, ہم اپنے بندوں میں سے جاتے اس کو ہدایت کرتے ہیں. وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ, تو ضرور ہدایت کرتا ہے صراط مستقیم کی طرف. لیکن لوگ کیسے ہیں؟ وہ لوگ کہتے ہیں وَلَقَدْ نَعْلَمُ, سورہ نحل کی 16 کی 1 تھی, وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُ بَشَرٌ, ہم تحقیق جانتے ہیں کہ بے شک وہ کہتے ہیں کہ وہ یعنی بشر علم دیتا ہے, یعنی اس روح کا بشر کا کانسیپٹ ہے یہ. یعنی میں نے جو آیتیں وضاحت کر کے بیان کی یہ میں نے پڑھا ہے. یہ بشر کو کہہ رہا ہے, بشر علم دیتا ہے اس روح کا. لسان الذی یلحدون الیہ عجم, زبان جس کی وہ بے حرمتی کر رہے ہیں عجمی. یعنی آپ کو ٹرانسلیٹڈ فارم میں نے بتایا نا, عربی میں تو نہیں بول رہا تھا, اس کی وہ آپ بے حرمتی کہہ رہے ہیں کہ یہ بشر کا, یہ تو بشر, یہ تو محمد شیخ کا ٹرانسلیشن ہے, اور میں نے کہا بھی میرا ٹرانسلیشن ہے. لیکن جو روح آئی انڈرسٹینڈنگ وہ تو اللہ کی طرف سے, تو وہ کہہ رہے ہیں یہ بھی بشر کا کانسیپٹ ہے. تو آگے اللہ کہتا ہے وَهَذَا لِسَانٌ عربی مبین, کہ یہ عربی واضح ہے. یعنی اللہ کی آیات اس کی روح عربی میں, اور جب وہ قوم کی زبان میں وضاحت کرے گا پیغمبر بھی, اور جب وضاحت کرے گا موسیٰ علیہ السلام بھی, اور جب بشر اگر اس کو اللہ نے روح دے جو وضاحت کرے گا, تو اللہ کہتا ہے وہی عربی مبین ہے. تو بشر کی پہچان یہ کہ وہ آیتیں بدل کے ہمیشہ آیت اس طرح کرے اور سامنے پروف کرے. جی چلو آپ اور کون سوال کر رہا ہے؟ جزاک اللہ شیخ صاحب, آج کے لیکچر سے تو بہت سیکھنے کے لیے ملا. میرا سوال یہ ہے کہ ہمیں کیسے اطمینان ہو کہ ہم پہ اللہ کا انعام ہو گیا ہے یا ہو رہا ہے, اس کی تھوڑی سی وضاحت اگر. اچھا دیکھیے بات سنیں, تو میں نے تو آپ کو سارا بتایا نا کہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں, نبی کا بتایا, پھر صراط, اس ساری پروسیس کو آپ نے فالو کرنا ہے. لیکن اور اس میں مین چیز یہ ہے کہ قرآن مجید میں ایک بہت جگہ آتا ہے اللہ کی اطاعت کرو, رسول کی اطاعت کرو, اللہ کی اطاعت کرو, دیکھا ہوگا آپ نے قرآن. لیکن جو آپ کا کیریکٹر ہونا چاہیے, اس کی خصوصیت آپ کی کیا ہونی چاہیے, وہ سورہ نساء 4 کی 69 میں بتایا. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ, جو کوئی اطاعت کرے گا اللہ کے اور اس کے رسول کی, فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ, بس وہی لوگ ہیں جن پہ اللہ انعام کرے گا ان کے اوپر. جو لوگ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کریں گے بس وہی لوگ ہیں اللہ ان کے ساتھ کر دے گا جن پہ اللہ کا انعام ہوا. کون کون ہے؟ من النبیین, نبیین میں سے, والصدیقین, سچوں میں سے, والشہداء, گواہوں میں سے, والصالحین, صحیح کرنے والوں میں سے, وحسن اولئک رفیقا, اور یہ ان کے لیے رفاقت اچھی ہے. یعنی آپ جاننا چاہ رہے ہیں کہ اللہ کا انعام ہو رہا ہے تو آپ کو کیسے اطمینان ہو. میں نے بتا دیا کہ یہاں اللہ بتا رہا ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ اللہ کر دے گا, نبیوں میں سے, صدیقین میں, سچوں میں سے, گواہوں میں سے, اور صالحین. یہ صالحین اصلاح کرنے والے. اب دیکھیے کس طرح نبیین کو تو آپ کو بتا دیا, 18 نبیوں کو کتاب دی, حکم اور نبوت دی, بنی اسرائیل کو کتابوں کو نبوت دی, بشر کو کتابوں کو نبوت دے دی. اب سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اطمینان چاہ رہے ہیں نا, تو اللہ اور اس کی رسول کی اطاعت کریں. تو رسول کی جب اطاعت کریں گے تو اس کا آپ کو سچا بننا پڑے گا. مطلب مجھے نہیں کہ اپنے دل کو, اگر وہ جنون سچے ہو تو اطمینان ہو جائے گا. پھر گواہی کیا ہے؟ گواہی سمجھ رہے ہیں آپ؟ گواہ یہ نہیں کہ مر گئے جا کے بس کے نیچے کہتے ہیں شہدا ہو گئے. گواہ جو ہیں وہ شہدا, یہ لکھا ہے شہدا. وہ کہتا ہے سورہ بقرہ کی 2 کی 143, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ. یہاں پر لکھا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا, اور اسی طرح ہم نے بنا دی کہ امت وسط. رسول تم پہ گواہ ہو جائے اور تم لوگوں پہ گواہ ہو جاؤ. تو رسول تم پہ گواہ ہوا آیتوں کی تلاوت کر کے, آپ جب لوگوں کو آیات کی تلاوت تو آپ لوگوں پہ گواہ ہو جائیں گے. اور پھر وجاہدوا فی اللہ, وہاں پر بھی یہ وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ واجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج ملۃ ابیکم ابراہیم وسماکم المسلمین من قبل وفی ہذا لیکون الرسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس. سورہ بقرہ کی 2 کی 143 اور سورہ 22 حج کی 78, ان دونوں میں اللہ رسول ہم پہ گواہ ہے اور ہم لوگوں پر گواہ ہیں. ہم پہ رسول گواہ ہے, آیت کی وضاحت ہو رہی تلاوت کر کے, تو ہم بھی لوگوں پر آیت کی
تلاوت کر کے اس پہ گواہ ہو جائیں. تو یہ شہدا کریں, کر رہے ہیں آپ تو اطمینان ہو جائے گا. اور صحیح کریں, صالحین, کنٹینیوس اصلاح کرنے والے بنے آپ, جو زندگی بھر یقین کر لیں. صالحین کا مطلب ہوتا ہے جب آپ اصلاح کرنے والے. آپ کو آیت کی وضاحت نہیں تھی, آپ غلط کر رہے تھے, اب آپ کی آیت کی وضاحت ہو گئی, صحیح کرنے لگے, پھر آیت کی وضاحت ہو پھر صحیح کرنے لگے. یہ کنٹینیوس پروسیس ہے لائف ٹائم. تو صالحین اصلاح کرنے والے, تو پھر آپ کو یہ محسوس رہے گا. ذالک فضل من اللہ وکفی باللہ علم, اور وہ اللہ کا فضل ہے اور وہ اللہ کے ساتھ علم رکھنے والا کافی ہے. تو مطلب آپ کو میں نے بتا دیا, اللہ کی اور رسول کی جو اطاعت کرے گا اللہ ان کے ساتھ کر دے گا ان لوگوں پر جن پہ اللہ کا انعام ہوا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا سوال یہ ہے کہ سورہ آل عمران ہاں آیت نمبر 101 جی جی اور سورہ حجرات آیت نمبر 2, ہاں ان سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ رسول جو ہے ہم میں موجود ہیں, ہاں. لیکن رسول ہم میں کیسے موجود ہیں اس کی وضاحت فرما دیجیے. دیکھیں اصل میں ایک ڈائریکٹ میں آیت بتا سکتا ہوں, لیکن پہلے آپ دیکھیے قرآن میں آپ نے دیکھا ہوگا, آپ تو پڑھتے رہتے ہیں ماشاءاللہ, کہ جیسے وہ نا وما کان علی بشر 42 کی 50 اس میں آپ سمجھ جائیں گے. وما کان علی بشر یکلم اللہ الا واحد او من وراء حجاب او یرسل رسولا, یعنی رسول کو بھیجا, وہاں سے پتہ چلا رسول کو بھیجا. ٹھیک ہے. پھر آپ دیکھیے سورہ توبہ 9 کی 33, هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. پھر کہتا ہے وہی ذات ہے جس نے اس کے رسول کو بھیجا ہدایت کے ساتھ اور دین الحق, ہے نا, یہاں پھر بھیج دیا اللہ تعالیٰ نے رسول کو. میں بھیجنے پہ امپورٹنس دلا رہا ہوں آپ کو. اچھا پھر دیکھیے آپ, پھر یہ ریپیٹ ہوتی ہے سورہ فتح کے اندر 48-20, هو الذی ارسل رسول بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا. صرف آخری کا فرق ہے وکفی, یہاں تک لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. کتنے مشرکوں کو برا لگے یا کفا اللہ کافی, اس بات پہ رسول کو اللہ بھیجتا ہے. 2 آیتیں بھیج دی. پھر سورہ توبہ 9 کی 120, لقد جاءکم رسول من انفسکم, تحقیق آگے رسول تمہارے نفسوں میں سے. اب یہ تمہارے نفسوں سے رسول کیسے آیا؟ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. تحقیق تمہارے نفسیات میں سے تمہارے پاس سے رسول آیا, تمہارے میں سے رسول, یعنی اگر من انفسکم کا عربی جانے, تمہارے نفسیات میں سے آیا, نفسوں میں سے آیا. اور اس پر یہ تاکہ تمہارے پاس رسول آیا, اس کے اوپر یہ بات زبردست ہے کہ تم برباد ہو جاؤ اور تمہارے پر حریص ہے اور مومن کے ساتھ. تو اس کے بعد نفسوں میں مابوس ہو جاتا ہے, مقرر اللہ بھیجتا ہے رسول کو. رسول من اللہ یتلو صحف رسول اللہ سے آیا, وہ تلاوت کر رہا ہے. تو اس کے معنی رسول جو ہے اللہ بھیجتا ہے رسول کو جو ہمارے نفسوں میں سے آ جاتا ہے. اور جب پڑھ کے سناتے ہیں تو وہ رسول آپ میں سے آ جاتا ہے, روح, کیوں یہ قول رسول ہے نا, ہے یہ نہیں, قول انہ لقول رسول کریم فما ہوا بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون. تو جب آپ آیت کوٹ کرتے ہیں وہ قول رسول ہے, تو آپ میں سے رسول آ جاتا ہے, رسول کو اللہ بھیجا ہوا. اب دیکھیے سورہ آل عمران کی 3 کی 164, لقد من اللہ علی المؤمنین, تحقیق اللہ نے احسان کر دیا مومنوں پر, اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم, کہ جب اس نے مقرر کیا ان میں رسول ان کے نفسوں میں سے, یتلو علیہم آیاتی, وہ تلاوت کرے گا اس کی آیات, ویزکیکم, اور یزکیہم, اور اس کا تزکیہ کرے گا, ویعلم الکتاب والحکمت, اور علم دے گا کتاب اور حکمت کا. اب یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے آخری میں, وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. اس سے پہلے مومن لوگ واضح گمراہی میں سے, جب تک آپ یہ بلیو نہیں کریں گے کہ ہماری نفسیات میں سے رسول آ گیا. تو میں نے بتایا رسول اللہ بھیجتا ہے, او یرسل رسولا فیوحی بإذنہ ما یشاء, یا اللہ تعالیٰ کہتا ہے تحقیق تمہارے پاس رسول آ گیا, عزیز ہے وہ, آتا ہے رسول آتا ہے اور پھر نفسوں میں مابوس ہو جاتا ہے, مقرر ہو جاتا ہے, اور جب آپ تلاوت کرتے ہیں رسول آپ میں سے آ جاتا ہے. یہ طریقہ کار ہے, یہ ہر زمانے میں رہے گا, اس کو آپ کبھی ہٹا نہیں سکتے. دیکھیں سورہ 23 کی 68 اور 69, افلم یدبروا القول, کیا پس وہ تدبر نہیں کر رہے قول پر, کہوے پر, ام جاؤں ما لم یاتی آباؤں اولین, یا ان کے پاس آیا, ان کے آباؤں کے پاس نہیں آیا تھا کیا, جو یعنی قول پہ غور نہیں, یا ان کے پاس جو آبا کے پاس وہ نہیں آیا کیا. اب یہ قول پہ غور کروا رہا ہے اللہ تعالیٰ, پھر کہتا ہے
ام لم یعرفوا رسولہم، کیا وہ پہچانتے نہیں اپنے رسول کو؟ فہو لہو منکرون، یہ اس کے لیے ڈسگائز کر رہے ہیں، اس کو ڈسگائز کیا ہوا ہے۔ رسول کی پہچان ہے قول رسول، قرآن کے قول سے، قرآن کے کلام سے، اللہ کلام ہے، یہ قول رسول ہے۔ انہ لقول رسول کریم، بے شک یہ قول رسول کریم ہے۔ اور یہاں اللہ کہہ رہا ہے افلم یدبروا القول، بس یہ قول پہ غور کریں گے تو اس کے معنی رسول کی پہچان ہو جائے گی۔ افلم یدبروا القول ام جاءہم ما لم یأتی آباؤہم الاولون، یہی چیز پہلے بھی ہوا ہے کہ کیا ان کے باپ دادا کے پاس جو پاس وہی چیز نہیں ہے یہ؟ ام لم یعرفوا رسولہم، کیا یہ نہیں پہچانتے اپنے رسول کو؟ فہم لہو منکرون، اس کے لیے یہ انکار کیے ہوئے یا ڈسگائز کیے ہوئے۔ تو یہ قول رسول جو ہے یہ اللہ کا کلام ہے، اور اسی سے رسول کی پہچان ہے، اور یہی نصوں میں محبوس ہو جاتا ہے۔ صحیح ہے، شکریہ۔ خواتین و حضرات، آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا بیان اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔